علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا آخری رکوع ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں اس کی پہلی 2 آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک پہلو اس کا باقی رہ گیا ہے جس پہ آج گفتگو کرنی ہے، یعنی 2 آیات کے حوالے سے، لیکن یہ کہ ایک جو کچھ بیان ہوا تھا اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو آخری رکوع ہے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی حصہ پڑھ لیا ہے اس کا ایک خلاصہ بھی ہے، اور جو آنے والا حصہ ہے یعنی جو تواصی بالحق والا حصہ اس کے بعد جو شروع ہوگا تو اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار تمہید بھی ہے، اس کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ تو گویا اس کی حیثیت ایک برج کی ہے۔ جو اس سے پہلے ہم نے عمل صالح کے مباحث پڑھے ہیں اور جو ایمانیات کے مباحث پڑھے ہیں ان کا، اور آگے جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے مباحث آنے ہیں ان کو یہ جوڑنے والا مقام ہے، ان کو برج کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چونکہ شروع میں ایمان کی دعوت ہے اور سب سے پہلے ایمان باللہ کی دعوت دی گئی ہے، اور ان 2 آیات میں جن کا کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ جو مثال دے کر جو بات سمجھائی وہ یہی کہ جن کو تم پوجتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں، کتنے کمتر ہیں اور کتنے بے بس ہیں، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، قوت والا بھی ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں جو یہ مضمون آیا تھا کہ یہ جو ضعف الطالب والمطلوب، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب مطلوب ضعیف ہو، کمزور ہو، بودا ہو، بے بس ہو تو اس کا جو طالب ہوتا ہے وہی چیز اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو بات ہم تفصیل سے کر چکے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ آپ سوچئے ایک ایسے آدمی کا کہ جس کو اپنی ذات ہی سے غرض ہے، جسے ہم کہتے ہیں خود غرض آدمی۔ یہ جو خود غرض آدمی ہوگا اس کے کردار کے اندر گھٹیا پن خود بخود آ جائے گا، اس لیے کہ وہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوگی اس کو کھانا کھلانے کی، کیونکہ اس کو اپنی غرض ہے، اپنی غرض سے آگے یہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے آدمی کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ایک پاؤ گوشت اپنے لیے ایک پاؤ گوشت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا پورا بیل ذبح کر دے گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں مجھے پاؤ گوشت چاہیے وہ تو میں نے لینا ہی لینا ہے۔ تو ایسا آدمی اس کے کردار کے اندر کوئی خوبی نہیں پیدا ہو سکتی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی کنجوسی کرے گا، وہ چاہے گا کہ پیسہ میری جیب میں محفوظ رہے، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس سے ذرا آگے بڑھیں، ایک ایسا آدمی کہ جو چلیں تھوڑا اس سے اوپر اٹھ گیا خاندان کی حد تک، یعنی اس کا مطلوب اس کا خاندان ہے، میری بیوی خوش رہے، میرے بچے خوش رہیں، میرا گھر خوش رہے، ہم اچھی لائف بسر کریں، تو چلیں اس میں یہ خوبی تو ہوگی نا کہ بچوں کے لیے قربانی دے گا، صبح سردی میں نکلے گا، بھاگ دوڑ کرے گا اور باقی دنیا کو لوٹے گا، کھسوٹے گا، جو بھی ہوگا، لیکن اپنا نوالا بچے کے منہ میں ڈالے گا۔ تو چلیں ایک درجے میں تو بہتری آ گئی کہ اپنی ذاتی کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے ذرا آگے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس سے اگلا آدمی وہ ہوگا کہ جسے اپنی برادری کی فکر ہے، جو میرا خاندان ہے، جو بھی پرانے وقتوں میں برادریاں ہوتی تھی، قبیلے ہوتے تھے، اب بھی وہ کچھ نہیں، گاؤں میں دیہات میں تھوڑا بہت اس کا ایک عزت برادری کی ذہن میں ہوتی ہی ہے، تو جو برادری کے لیے تو وہ اگر برادری میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ رات کا اپنا چین چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے جائے گا، کسی کی ضرورت ہے تو اپنی برادری میں دوسری برادری والے کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، لیکن اپنی برادری کا بندہ اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے گا۔
تو اب ایک ایسا شخص کہ جو دوسرے کا پیٹ کاٹ کے صرف اپنے ہی جو ہے نا وہ من جو بھر رہا ہے تجوری، یا اپنے ہی خاندان کو جو ہے وہ سرو کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ آدمی آپ کو ذرا کردار کے اعتبار سے بہتر آدمی نظر آئے گا، یا اپنے برادروں والوں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ یوں آپ قیاس کرتے چلے جائیے، ایک ملک ہے، قوم ہے، جہاں تک آج ابھی تک انسان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ میرا ملک، اس کے لیے میں سب کچھ کروں گا۔ وہ جو ایک فلسفہ تھا نا سب سے پہلے پاکستان، اس کا وہ اصل میں یہ ہے، اگرچہ کہ وہ ان کا کہنے والے کو بھی اصل معنی اس کا آتا ہے یا نہیں آتا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ اصل اس کا جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میری ذات سے، میری ضروریات سے، میری قوم سے، میری برادری سے، میری سوچ سے بلند تر حیثیت میرے ملک کی ہوگی۔ میں اپنی جان قربان کرنی پڑے ملک پر قربان کروں گا، کوئی مالی نقصان برداشت کرنا پڑے ملک کے اوپر برداشت کروں گا، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے ملک کی خاطر دوں گا۔ سب سے پہلے پاکستان کا اصل مطلب یہ بنتا ہے۔ اچھا سچ مچ ایک ایسا آدمی آ جائے آپ کے سامنے جس کا ماٹو سب سے پہلے پاکستان ہو، تو کم از کم وہ قائد اعظم جیسے شخص تو ہوگا نا۔ اب آج کے سیاستدانوں اور قائد اعظم کا کوئی کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں؟ یہ کیا کردار کی پستی اور وہ کیا کردار کی بلندی۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب آپ کا مطلوب بلند ہوتا ہے تو آپ کے کردار کے اندر کتنی بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہیں پہ ایک اور تقابل کر لیجئے، ایک آدمی پروفیشنلزم، ایک تو ہوتا ہے نا پروفیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے پیشہ ور کا مطلب پیسے کے پیچھے بھاگنے والا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ پروفیشنلزم اصل میں کیا ہے؟ پیسے سے بڑھ کر اپنے پیشے سے محبت۔ اب ایک آدمی کا شوق ہے، فرض کریں اس نے پینٹنگ، اس کا شوق ہے، ہو سکتا ہے اس نے پی ایچ ڈی کسی اور مضمون میں کی ہو، لیکن اس کا شوق چونکہ پینٹنگ ہے تو وہ اب اپنی پی ایچ ڈی کی بنیاد پر جا کے کہیں نوکری نہیں کرے گا۔ شوق کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں، تو جب مول نہیں تو وہ پھر پینٹنگ کرے گا، اور پینٹنگ میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں ارن کتنا کرتا ہوں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں اس کے لیے جو ہے نا بہتر سے بہتر تخلیق کیسی کرتا ہوں۔ ایک وہ شخص جو اپنا آپ بیچ رہا ہے ارن کرنے کے لیے، اور ایک یہ شخص جو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے، یہ دونوں کا کردار ایک ہے۔ اب اس سے اگلی بات سوچئے کہ یہ جو قوم پرست ہے یا وطن پرست ہے، یہ اپنی قوم اور اپنی وطن کے لیے تو ہر قربانی دے گا، کسی دوسرے وطن کے فرد کے لیے بھی دے گا نہیں، اس کا تو گلا کاٹے گا۔ یہ دنیا میں جن قوموں کی ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ اپنے لیے، اپنی قوم والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں۔ دنیا میں جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ انہوں نے دوسری قوموں کے اوپر کیے نا۔ یہ عراق کے بچوں کی دوائیاں کس نے بند کی؟ یہ ڈیزی کٹر بم کس نے گرایا؟ جاپانیوں کے اوپر ایٹم بم کس نے گرایا؟ اور یہ کوئی اچھا کردار ہے؟ گھٹیا ترین کردار ہے کہ اتنے انسان اکٹھے مار دو۔ اپنی قوم کے لیے رحم دل، شفیق، ہمدرد، ملن نثار، محبت کرنے والے، دکھ بانٹنے والے، دوسری اقوام کے لیے درندے۔ اب یہاں آپ سوچئے کہ ایک ایسا شخص کہ جو انسانیت سے محبت کرنے والا ہو، تو اس کردار سے بلندر کردار کا حامل نہیں ہو جائے گا؟ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو انسانیت سے بھی اوپر اٹھ کر اللہ کا ماننے والا ہے، اور اب ماننے والے کو محبت سے جوڑیے نا۔ جب مطلوب اللہ ہو گیا، یعنی طلب اللہ کی پیدا ہو گئی، تو طلب بغیر محبت کے تو نہیں پیدا ہوتی۔ کسی شے کی چاہ پیدا ہوتی ہے، جو چاہ و طلب ایک ہی چیز ہو جاتی ہے، مطلوب بن جائے، مقصود بن جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو اللہ سے محبت جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو یہی بات بتائی گئی تھی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ جو محبت کا جذبہ اندر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اصل میں آئیڈیل کون ہو؟ اللہ ہو۔ مقصود کون ہو؟ مطلوب کون ہو؟ اللہ ہو۔ یہ انسان کی عقل اگر یہاں پہنچ گئی ہے تو صحیح جگہ پہ پہنچی ہے۔ اب وہ جو اس کے اندر پریز کرنے کا جذبہ ہے، پرستش کرنے کا جذبہ ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ ہے، وہ سارا اللہ کے لیے ظاہر ہوگا۔
اب آپ سوچئے اس آدمی کا کردار کتنا بلند ہے. کیوں؟ وہ جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، آپ ذرا اس کا انالیسس کیجئے. انسانیت کی خدمت موٹیو کیا ہوگا؟ کوئی جذبہ محرکہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے کوئی تحریک ہوتی ہے. یہاں تحریک کیا ہوگی؟ میں انسانیوں کا خادم ہوں، کیا تحریک ہو سکتی ہے؟ کچھ نہ ہو تو شہرت تو ہے نا، لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے. اچھا، جب یہ شے میرے اندر پیدا ہوئی تو وہ خود غرضی ایک اور لطیف طریقے سے میرے اندر آ گئی. ٹھیک ہے، میری غرض مادی نہیں رہی، نفسیاتی ہو گئی، لیکن غرض تو باقی ہے نا. اس کے مقابلے میں ایک شخص یہ سارا کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ بے غرض آدمی ہے. تو سب سے بلند کردار کس کا ہوا پھر؟ وہ جو اللہ کے لیے کھڑا. اور اس پر کامل ترین پوری اترنے والی شخصیت کون سی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب وہ ہو گئے نمونہ، وہ ہو گئے اسوہ، وہ ہو گئے آئیڈیل، وہ یوں سمجھیے ایک آپ کے سامنے ماڈل. اب جو بھی اس لیول پہ اٹھنا چاہتا ہے، ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے، وہ آپ کو ماڈل بنا کر آپ کو فالو کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اس کے اندر وہ رنگ آ جائے گا جو اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رنگ اب اس کے اندر آئے گا. اور یہ رنگ کس میں تھا سب سے بڑھ کر؟ محمد رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں ایک بات اور سامنے رکھ لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ نیا نقطہ ہے جو پچھلی دفعہ بیان نہیں ہوا تھا، کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے. بالعموم ہماری سمجھ، ہماری سوچ یہ ہے کہ امتحان عمل کا ہے، لیکن یہ جان لیجئے عمل انسان کی سوچ کے، اس کے فہم کے، اس کے علم کے تابع ہوتا ہے. اصل امتحان ہمارے سوچ سمجھ کا ہے، عقل کا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا کیا اس کا امتحان ہے. آپ نے اپنا مطلوب کسے بنایا، اپنا مقصود کسے بنایا. ما قدر اللہ حق کا قدری جو آ گیا ہے. اصل مسئلہ یہاں، موت یہاں پڑتی ہے. انسان پہچان نہیں سکتا کہ اس کا مطلوب کون ہے، اس کا مقصود کون ہے. کسی کمتر شے کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کے پھر ساری زندگی اس کے گرد طواف کرتا رہتا ہے. تو پہلا امتحان کس کا؟ عقل کا امتحان، فہم کا امتحان، سمجھ کا امتحان، سوچ کا امتحان. انسان کو اللہ نے جو شعور دیا اس کا امتحان، کہ وہ جہاں تک اسے کمند ڈالنی چاہیے تھی وہاں ڈالنے میں کامیاب ہوا، یا پہلے ہی اس کا میزائل ٹھس ہو گیا. سوچ کا میزائل، تخیل کا میزائل، تصور کا میزائل مقام مطلوب سے پہلے ہی گر گیا، یا مقام تک پہنچ سکا. اور دوسری بات اس کے ساتھ اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان جو ہے جس امتحان میں ڈالا گیا، اس کی کامیابی کی شرط کیا ہے؟ اس کی کوئی پیوریفیکیشن ہو، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کے اوپر قابو پائے. اگر اپنی کمزوریوں پر قابو نہیں پا سکتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں چھوڑ کے اس کے ساتھ کچھ وزن ہے جو باندھ دیا گیا ہے. یہ وزن اسے اوپر نہیں اٹھنے دیتا، یہ اسے بڑا آدمی نہیں بننا دیتا، وزن اسے نیچے ہی کی طرف کھینچ رہا ہے. یہ رسے توڑائے گا تو اوپر کی طرف اٹھے گا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف جا سکے. وزن کیا ہے؟ ہماری زمینی خواہشات، جو دنیا کی محبتیں ہیں، یہ مال کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ جو باقی ساری محبتیں ہیں یہ فطری ہیں یا جبلی ہیں، کہہ لیجئے ہماری طبیعت میں ڈال دی گئی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری جو محبتیں ہیں یہ زمین کی محبتیں ہیں. ان کی طرف طبیعت خود جاتی ہے، خود کھنچتی ہے، لیکن یہی وہ وزن ہیں جو اوپر نہیں اٹھتے. جو ان کا قیدی ہو گیا، ان زنجیروں میں جکڑا گیا، اس کے کردار میں بلندی تو نہیں آ سکتی. ہاں جی، جو زمین قبضہ کرنے والا ہو یا زمین ہتھیانے والا ہو، اسے آپ اچھے کردار کا آدمی سمجھتے ہیں. باقی آپ کیا وہ ساری تفصیل بیان کرتے ہوئے عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہو، یا جو عورتیں مردوں کے پیچھے ہی پڑی، ان کو کوئی اچھے کردار کا سمجھے گا؟ تو مال کی محبت،
लालच किससे पैदा होगा? इससे पैदा होगा ना। बखीली किससे पैदा होगी? यही मोहब्बतें पैदा करेंगी ना। हसद क्यों पैदा होता है? आपके पास भी है, दूसरे के पास, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? दिल चाहता बहुत है, हसद ही पैदा होगा ना। उससे वो आग लगेगी कि मेरे अंदर ये, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं चाहूंगा आपसे छीन कर मुझे मिल जाए। अच्छा, जिसके पास ज्यादा है उसके अंदर तकब्बुर पैदा होगा कि ये तो ऐसे ही, ये क्या आदमी है, इसके पास तो दो जो है वो ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं है और 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, सर ढांपने को जो है इसके पास जो वो कोई छत नहीं है सर छुपाने को। मेरे पास मोहल्लात हैं, हर शहर में घर है, प्लाट हैं, ये है, वो है, कारोबार है। तो अब एक उसके अंदर जो है ना वो तकब्बुर पैदा होगा या नहीं होगा? ये जितनी अखलाकी कमजोरियां हैं, अखलाकी बुराइयां हैं, ये इन्हीं मोहब्बतों से जन्म लेती हैं। ये सारी मोहब्बतें अंडे बच्चे देती हैं, इनके फल हैं जो इस तौर पर जाहिर होते हैं। अब जिसको इक्तदार मिल गया हो उसका तकब्बुर जो आसमानों पे चढ़ता है, जैसे फिरौन का चढ़ गया था या नमरूद का चढ़ गया था, या आज भी जिनको आगे गाड़ी जाती हो हूटर वाली, हूटर बजाती हुई, लोग बेशक उन्हें गालियां देते हैं, वो अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं। जो तो कभी उनके पास बैठ के गपशप लगाएं तो अंदाजा होगा कि ये किन हवाओं में है। तो इस चीज को देखें कि ये आपके किरदार को बुलंद नहीं होने दे, ये आपको फिर सौदेबाजियों पे, खुशामदों पे, कंप्रोमाइज पे, मतलब हर तरह के हक को छोड़ने पे, ये चीजें मजबूर करने वाली चीजें, ये ऊपर नहीं उठने देती। इस ऊपर उठने ही का दूसरा नाम तज़किया है। तज़किया जिसके बगैर निजात नहीं है। कद अफलहल मोमिनून भी है तो कद अफलह मन तज़क्का भी है, कद अफलह मन ज़क्काहा भी है, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने उसको खराब कर दिया वो तो बर्बाद कर दिया, वो तो बर्बाद हो गया, रुसवा हो गया। तो अब ये बात समझ लीजिए कि ये तज़किया क्या है, ये कैसे होगा, ये इन मुसीबतों से जान कैसे छुड़ाई जाए। तो एक तस्वुर ये है जो रहा है, हम मुसलमानों में भी रहा है, अब भी बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये मोहब्बतें, बुरी मोहब्बतें, इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अल्लाह तो कहते हैं हमने खुद डाली हैं, तो बुरी चीज अल्लाह क्यों हमारे अंदर डालेगा? और ये सारी मोहब्बतें अगर बुरी होती और नबी इनको छुड़ाने के लिए आते तो फिर शादी का क्यों कहते, फिर औलाद को पालने का क्यों कहते, फिर ज़कात किस चीज पे दी जाती, फिर ये हुक्म ज़कात का देने की क्या जरूरत थी? फिर तो वही बात होती जो अबू ज़र गफारी कहते थे कि न माल रखो न ज़कात दो। तो मालूम हुआ इनमें से कोई किसी शय से रोकने नहीं आए, इस्तेमाल की हद तक काम में लाओ, दिल किसी और से लगाओ। तो कैसे लगाएं भाई? ये इन चीजों में अट्रैक्शन इतनी, हम सबके साथ ये होता है ना, नमाज के लिए तबलीगी जमात को निकलना पड़ता है, दरवाजा खटखटाएगी आके कि भाई आओ नमाज पढ़ो। दुकान पर जाने के लिए किसी तबलीगी जमात की जरूरत नहीं है, वो तो मैं तलाश करूंगा, कोई दुकान किराए पे मिले मैं खरीदूंगा। तो उधर तो दिल खुद जाता है, इधर नहीं जाता। तो क्यों नहीं जाता, कैसे जाएगा? अब यहां पे एक नई बात समझ लीजिए, या तो आप किसी तरह अपने आप को धोखा दें कि मुझे इन चीजों से मोहब्बत है ही नहीं, छोड़ दें, भाग जाएं, तर्क के दुनिया करें, ये जंजीरें तोड़ दें। तो तोड़ने की, तो फिर तो आप दुनिया से निकल गए, तो तारिकुद दुनिया हो गए, फिर क्या इम्तिहान बाकी रहा? फिर तो कोई इम्तिहान नहीं रहा। वो कौन सा स्विमिंग टेस्ट देगा जो स्विमिंग पूल ही से बाहर निकल गया? नहीं, इम्तिहान वो मुकाबले में तो हिस्सा वो ले रहा है ना जो तैर रहा है, जो उस मैदानी से निकल भागा, उसका कौन सा इम्तिहान बाकी रहा? इस चीज को समझिए, जो कुरान मजीद हमारे सामने तरीका रखता है वो ये, एक बालातर मकसद हो जिसकी तरफ अगर आप मुड़ जाएं ये चीजें हेच हो जाएं, ये कमतर हो जाएं, ये उसके मुकाबले में आपको घटिया लगें, उसके मुकाबले में इनकी कोई हैसियत आपके ज़हन में ना रहे। अब आप देखिए, यूं समझ लीजिए, आपको बड़ी शदीद भूख लगी हो, खाने की तरफ तबीयत माइल हो, लेकिन ठीक उसी टाइम पे आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाए, आप खाना खाने जा रहे हैं लेकिन कोई क्लाइंट ऐसा मिल गया कि जिससे आपकी दिहाड़ी आज लगनी है, ठीक आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक बड़ी अच्छी दिहाड़ी लगनी है, आप खाने को तरजीह देंगे या दिहाड़ी को तरजीह देंगे?
کھانے کو نہیں دیں گے ترجیح. اب آپ کی بھوک ہی مٹ جائے گی. یہ جب آپ کو خبر ملے گی نا وہ ڈیل ہونے لگی ہے, فلانا پلاٹ بکنے لگا ہے اور اس میں اچھا بھلا یہ مل جائے گا, مجھے نفع مل جائے گا, بھوک آپ کی اڑ جائے گی. آپ چاہیں گے پہلے پلاٹ بکے, اور شام تک اگر گفتگو رہے گی آپ کو آپ کے دل میں دماغ میں بھوک کا خیال بھی نہیں آئے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہیں تو بڑی زبردست, کھینچتی ہیں اپنی طرف, لیکن جب اس سے بڑی کسی شے کی طرف توجہ مبذول ہو جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, سو جاتی ہیں, اتنی وہ اہمیت نہیں رہتی ان کی. دوسری بات سوچیں, بیوی بچے بہت عزیز ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ کے بندہ صبح دکان کھولنے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ نماز کے لیے تو شاید بستر سے نکلنا مشکل ہو, لیکن ڈیوٹی پہ پہنچنے کے لیے بستر سے نکل کے دوڑ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ اچھا, اچھی زندگی کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک نہیں چلا جاتا, اپنے بیوی بچے ماں باپ سب چھوڑ کے. تو جب آپ کا نصب العین یا آپ کا مقصد ذرا بلندر ہو جائے, دوسری چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں, کمتر ہو جاتی ہیں, ان کی اہمیت نہیں رہتی اتنی جتنی کہ پہلے ہوتی ہے. اب آپ اسے ایک اور طرح سے دیکھیں, انسان کے اندر جان بچانے کا جذبہ سب سے زیادہ ہے. اگر آپ کی زندگی پر بنی ہوئی ہو, اس وقت آپ کو کسی اور محبت کا خیال آئے گا؟ کوئی محبوبہ, کوئی اس طرح کی جو بھی دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ میں فتنے میں نہ اس وقت کوئی فتنے میں نہیں پڑیں گے. آپ کہیں گے کسی طرح جان بچ جائے. اب اس درجے میں آپ اگر لے آئیں کسی بھی ہستی کو کہ جس سے آپ کو سب سے بڑھ کر محبت ہو, تو باقی چیزیں خود بخود ایک آرڈر میں آ جائیں گی. اور وہ اگر محبت اللہ سے ہو جائے, آپ کا سارا تزکیہ ہو گیا. مقصد اور نصب العین جب تک آپ اس پر فوکس ہیں, باقی چیزیں ہیچ رہیں گی, باقی چیزیں ثانوی رہیں گی, سیکنڈ پریورٹی پہ رہیں گی, ان کی اہمیت ہی نہیں رہے گی. بھوک لگی ہو پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ ادھر متوجہ ہیں. وہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اب باقی چیزوں میں پڑیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا, بیکار آدمی کا دماغ جو ہے شیطان کی دکان ہوتا ہے, شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. مقصد ذہن سے نکلا اور اس کے نتیجے میں پھر اب ڈائیورجن ہوگی. جیسے ہی بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے, تھکا ہارا آ کے چارپائی کے اب اسے پیاس لگتی ہے, وہ پانی لاؤ, پھر پانی پی کے پھر اسے خیال آتا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا, کھانا. لیکن سفر کا دوران تو اس کو منزل کی پتہ ہے نا, منزل پہ پہنچنا ہے. اب اس پہ ذرا سامنے رکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کیسے کی جائے. بڑا مسئلہ ہے, دیکھا ہی نہیں. دیکھیں نا, محبت تو اس سے ہوتی ہے جسے دیکھا ہو. انسان کا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. بلکہ آپ اگر اس چیز کو سمجھ لیجئے نا کہ یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کہا تھا کہ جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیجئے. یہ شرارتاً کہا تھا. یہ بات کیسے شرارتاً کہہ سکتے تھے کہ ابھی وہ سمندر میں ڈوبتے دیکھ کے آئے تھے فرعون کو, اور وہ معجزانہ طور پہ بچ کے آ رہے تھے, اور من و سلوہ ان کے پر اتر رہا تھا. شرارتاً یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ بات شرارتاً نہیں کہی ہے. ان کے خدا ان کے سامنے تھے. خدا سامنے ہوں تو جس محبت کے ساتھ ان کی عقیدت کی جائے گی, ان کی پرستش کی جائے گی, ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار محبت کیا جائے گا, ان دیکھے خدا کے ساتھ کیسے کریں گے آپ؟ تو ان کی وارفتگی دیکھ کے ان کو خیال آیا اگر ہمارا خدا بھی ہمارے سامنے ہو تو ہم بھی ان کی طرح اپنے خدا کو پوجیں. تو اس اللہ کا کوئی بت بنا کے ہمارے آگے رکھ دیجئے تاکہ ہم اچھے طریقے سے فوکس ہو کے, توجہ مرتکز کر کے, اچھے ارتکاز کے ساتھ سارے وسوسے دل سے نکال کر اس کی پوجا کر سکیں. علامہ اقبال نے اس مضمون کو ایک انداز میں بیان کیا ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. ہماری نظر جو سامنے کوئی پھول نظر آتا ہے, کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے, کوئی اس طرح کی چیز, اس پر تو ہم مر مٹتے ہیں. جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا اس پر کیسے مر مٹے ہیں؟ تو وہ سامنے ہو نا, اس کا کوئی بنائے ہیولا, تاکہ پھر ہم بھی اس طرح اس کے لیے جو ہے وہ پوجا کریں اور اس کی پرستش کریں اور اس کے آگے اعتکاف کریں, دھیان کریں. تو یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو وہ تو سامنے ہے نہیں. تو پھر ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو تصور کرو, مراقبہ کرو, تصور کرو
اس کا خیال دل میں لاؤ. اب آپ سوچئے، آپ خیال کیجئے نا، آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ آپ اللہ کا خیال دل میں لا کیسے سکتے ہیں؟ کیا اولیاء بنائیں گے آپ نے دیکھا ہی نہیں. جو کچھ دیکھا ہے اسی میں سے کچھ بنائیں گے، اس سے آگے آپ بنا سکتے ہی نہیں. تو جو بنائیں گے وہ صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں صحیح ہوگا، وہ غلط ہوگا. وہ تو آپ نے اپنا خدا اپنے دماغ میں بنایا ہے. اصلی خدا کیا ہے وہ آپ کو کیا پتا؟ وہ تو جو جتنی آپ کی سوچ ہے، جتنی آپ کا فہم ہے، جتنا آپ کے تخیل کی ویسی کوئی شے آپ بنا لیں گے. تو وہ آپ خدا تک پہنچے یا اپنے کسی بنائے ہوئے کسی تصور تک پہنچے ہیں؟ خدا تک تو نہیں پہنچے. تو پھر خدا تک پہنچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ ہے، خدا کا ایک مشن ہے، خدا کا ایک کام ہے. خدا نے وہ مشن مجھے دے کے بھیجا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا ایک دین ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کو غالب کرنا ہے. جیسے دنیا میں آکسیجن کے بغیر کوئی جگہ زمین کے اوپر نہیں ہوتی، اسی طرح زمین کا کوئی چپا کسی بادشاہ کے قانون سے آزاد نہیں ہے. تم اللہ والے ہو، کوشش کرو کہ وہاں اللہ کا قانون آ جائے. ایک مشن ہے. محمد رسول اللہ نے تو اس مشن میں پتھر کھائے نا. اللہ کے لیے جب آپ پتھر کھائیں گے تو اب آپ کے دل میں اللہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ کے لیے جب آپ گالیاں کھائیں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، اب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب اپنے اندر جو ہے نا وہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اب خود بخود دل سے نکلے گا. اب نماز کے اندر بالکل وسوسے نہیں آئیں گے. آپ زخمی ہو، آپ چوٹ کھائے ہوئے ہو، آپ تکلیف میں ہو، آپ نے مار کھائی ہے، اللہ کے سامنے آپ اب اپنی حالت لے کے حاضر ہوئے ہو. اللہ یہ کس لیے ہوا؟ میں نے تو ان سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے، میرا ان کا کوئی جھگڑا زمین کا تو نہیں تھا، میری اور ان کی کوئی انا کی لڑائی تو نہیں تھی. میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے آگے سے یہ اشر کر دیا. یہ ساری گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اور کیسے نہیں ہوگی؟ وہ درد، ہر ٹیس جو آپ کے زخم سے نکلے گی وہ آپ کو کس کی طرح متوجہ؟ کیوں آیا یہ زخم؟ کیوں پہنچی یہ تکلیف؟ کیوں اس دکھ سے گزرنا پڑا؟ تو اب وہ جو نصب العین ہے، وہ جو مقصد حیات ہے جو دنیا کے لیے دیا گیا ہے، وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. یہی جد و جہد جہاد کہلاتی ہے. جب تک آپ اس نصب العین کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں، گویا آپ نے اپنا مقصد اللہ کو بنایا ہوا، کیونکہ دین اللہ کا ہے. اس راہ میں آپ نے جو مال خرچ کیا وہ اللہ کو قرض دیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو جو محنت کی وہ کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی. یہ سارا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سارے نبی اسی کام میں لگے رہے. اس میں جو اللہ سے جوڑ جڑتا ہے، جو قرب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ سے نزدیکی پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کے نئے نئے رنگ سامنے آتے ہیں، یہ کسی اور طریقے سے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تخیل و تصور میں تو یہ نقشہ سامنے آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں بیٹھ کے تو سوچے، یہ کہا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرے اور مجھے دیکھے نا میں نے کیسے اللہ کو راضی کیا ہے، دیکھے نا میں نے کیسے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، دیکھے نا میں نے اللہ کے لیے کیا جد و جہد کی ہے. یہ ہے اصل سنت، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اسوہ حسنہ. اب جس کے اندر یہ آ جائے گا اس کے اندر اللہ کا رنگ آ جائے گا، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رنگ آ جائے گا، اور اس کے اندر پھر کردار کی وہ بلندی پیدا ہو جائے گی. اب یہ اس سطح پہ اٹھ جائے گا کہ جو ایک انسان مطلوب ہے، اور جو قرآن مجید نے بھی جس کو بیان کیا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. علامہ اقبال نے بھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. تو کیوں خاموش تھا؟ دنیا کوئی لٹنے دیتا ہے؟
اس لیے کہ اس سے ایک بلندتر ہستی کے ساتھ جو ہے میرا ایک تعلق قائم ہو چکا تھا۔ تو یہ ہمارے پچھلے سبق کا ایک تھوڑا سا قرض تھا، میں نے چاہا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اب آپ اسے دوبارہ ان آیتوں کو پڑھیے۔ یا ایھا الناس ہے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے غور سے کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ پہلے وقت میں وہ بت تھے جن کا ذکر آج ہر جو بھی شے ہے دنیا میں، کیریئر کو بھی اس میں رکھ لیجئے۔ ہماری ساری محنت کس لیے ہوتی ہے؟ کیریئر کے لیے ہوتی ہے، پروفیشنلزم کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو رکھیے اس میں، کیونکہ آج کے بت نئے ہیں۔ جو محنت کل انسان بتوں کے لیے کرتا تھا آج اپنے لیے بھی کرتا ہے، یا اپنے آپ کو ہی بت بنا لیتے ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اس کو دیکھا آپ نے؟ تو ان الذین تدعون من، یہ کہ اپنا وطن ہے نا، ایسے لوگ کو جن کے لیے سب سے آگے وطن ہی ہوتا ہے، قوم ہی ہوتی ہے۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو یا جن کے پیچھے تم چلتے ہو یا جن پر تم اپنا سب کچھ وار دیتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ولا اجتمعوا لہ، سب جمع ہو جائیں تب بھی۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی شے سلب کر لے، یعنی وہ اٹھا لے، ان سے چھین لے کوئی شے، لا یستنقذوہ من، یہ اس سے واپس چھین نہیں سکتے، اس سے واپس حاصل نہیں کر سکتے، بازیابی اس کی نہیں ہو سکتی ان سے، اتنے بے بس ہیں۔ تو تم ان کے پیچھے بے بس ہستیوں کے پیچھے چل پڑے ہو۔ ضعوف الطالب والمطلوب، نہایت بودا ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی اور جو طلب کرنے والا ہے وہ بھی۔ یہ اس کا ربط ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے۔ مطلوب اگر گھٹیا ہو تو طالب بھی گھٹیا ہوتا ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اسے پہچاننے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے۔ یہ کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں وہ قوی، طاقت والا، قوت والا بھی ہے، عزیز اور زبردست بھی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، استفا، اسی سے لفظ مصطفیٰ بنا ہے، چننا، پسند کر لینا، اختیار کر لینا، کسی کام کے لیے کسی کو منتخب کر لینا۔ یہ منتخب میں نے سوچ کے اس لیے کہا کہ یہ وہ الیکشن والا منتخب نہیں ہے، یہ چننے کے معنی میں سلیکشن والا منتخب ہے، کیوں؟ اللہ کی سلیکشن ہے، تو یہ وہ والا انتخاب نہیں ہے، اکثریت کی بنیاد والا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ نے چنا، اللہ نے پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور یہ ایک اصول کے درجے میں بات کی۔ کیا چنتا ہے؟ من الملائکہ، فرشتوں سے چنتا ہے۔ کسے چنتا ہے؟ رسولن، رسولوں کو چنتا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر اصل میں شارٹ کٹ ہے، پورا لفظ کیا ہے؟ پیغام بر۔ پیغام ہوتا ہے وہ پیغام اٹھا کے لانے والا، یہ پیغام بر ہے۔ اس پیغام بر کو ہم نے بنایا پیغمبر۔ وہ ایک نامہ بر بھی ہوتا تھا، کسی نے خط لکھا تو وہ جو خط اٹھا کے جو لے کے آیا ہے وہ نامہ بر ہے۔ وہ چٹھی میرے ڈھول نو پہنچاویں ہوئے کبوترا والا جو ہے نا، وہ تو وہ وہاں پہ کبوتر کی وہ حیثیت ہے۔ تو یہ جو رسول کا لفظ ہے یہ پیغامبر کے لیے ہے یا پیغمبر کے لیے ہے یا پیغام رساں کے لیے ہے، تو پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے چنا کس کو؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے رسول چنا، چن کے اسے دیا کہ رسول ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کا پیغامبر ہو گیا۔ اچھا، رسولوں میں سے اس نے چن لیا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، یہ کہ یہ جو پیغام رسانی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بھئی کیا ضرورت ہے چننے کی؟ پہلا سوال تو یہ ہوا، کیوں چنتا ہے؟ یہ سوال آنا چاہیے ذہن میں۔ اس لیے چنتا ہے کہ وہ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ جواب ہے اس کا۔ لیکن سوال یہ کہ کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی؟
اس نے ہمیں بولنا سکھا دیا، اس کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے ہمیں ہمارے اندر جو ہے نا جیسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا کہ ہم دیکھیں گے کیسے، بولیں گے کیسے، ڈیٹا فیڈ کیسے ہوگا، پروسیس کیسے کریں گے، یہ جو اس کی جو کچھ بھی ہم لاشعوری طور پر کرتے ہیں یہ سارا یوں سمجھیے سافٹ ویئر انسٹال ہے۔ تو اب وہ ہم سے کیوں رابطہ کرنا چاہتا ہے، کیوں اپنا پیغام ہمارے تک پہنچانا چاہتا ہے؟ یہ ایک بڑا طویل لمبا فلسفہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سمجھنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس پہلے انسان کو بنایا وہ اس سے رابطے میں تھا۔ کون ہے وہ پہلا انسان؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ کے ڈائریکٹ ہدایات کے تابع تھے، رابطہ تھا، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اور اگر کہیں شیطان ان کے اندر مغالطہ پیدا کرتا تھا وہ اصلاح کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہاں پہ ایک فرق نوٹ کر لیجئے، عام تصور کیا ہے ہمارا، سائنسی تصور یا ہمارا جو علم جو اس وقت دنیا میں ہے اس میں تصور کیا ہے؟ انسان پیدا ہوا تو کیا تھا؟ نہ واقف تھا، اسے نہ آگ جلانا آتی تھی، نہ جسم ڈھانپنا آتا تھا، نہ اسے گھر بنانا آتا تھا، وہ کچھ بھی انسان جانتا وانتا نہیں تھا، حیوان تھا۔ یہ تو آہستہ آہستہ اس نے آگ جلانا بھی سیکھی، پتھر رگڑا تو آگ جل گئی، اور پھر یہ ہوا، اور پھر کپڑے بنانے سیکھے، اور یہ موسم کی سختیاں تھیں کہ اس نے کپڑے پہننے شروع کر دیے، پھر رفتہ رفتہ کپڑوں کا عادی ہو گیا، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ساری اس طرح کی کہانیاں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ انسان شروع میں کیا تھا؟ جاہل تھا۔ قرآن کہتا ہے پہلا آدمی پہلا نبی تھا۔ فرق سامنے آ گیا نا؟ اس کو ذہن میں رکھیں، قرآن بالکل ایک مختلف بات کرتا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اس طرح کے نظریات آتے ہیں جس میں انسان کو بے وقوف، احمق، جاہل بیان کیا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں ہزاروں سال، لاکھوں سال نہیں، کروڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ جو علم الانساب کے ماہرین ہیں، تورات کے یا جو بھی اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں، ان کی نظر میں جو آدم علیہ السلام ہے وہ زیادہ سے زیادہ آج سے 10,000 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ اس سے پہلے کوئی بلا یہاں پہ رہتی ہوں، بلائیں رہتی ہوں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے بھائی، وہ کیا چیزیں تھیں، ان کی ایوولوشن کیسے ہوا، کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو آدم ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہ نبی تھے، یہ ناواقف انسان نہیں تھے، یہ روشنی میں پیدا کیے گئے، ان کا اللہ سے رابطہ تھا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی طریقے پر تھے۔ ایک کون سا طریقہ تھا؟ آدم علیہ السلام والا طریقہ۔ لوگ گمراہ نہیں تھے، لوگ ہدایت پر تھے۔ اس کے بعد یہ خواہشات تھیں، یہ جو ابھی جو ہم نے خواہشات جو میں نے آپ کے سامنے، یہ خواہشات تھیں جو لوگوں کے اندر پیدا ہوئیں، تو نبیوں کی جگہ پہ غلط قسم کے لیڈر کھڑے ہو گئے، انہوں نے نئے ہی ٹرینڈ سیٹ کر دیے، عیاشیوں والے، بدماشیوں والے، مکر و فریب والے، دھوکہ دہی والے۔ یہ نبیوں نے نہیں سکھایا تھا، یہ وہ جو جھوٹے لیڈر پیدا ہوئے انہوں نے سکھا دیا۔ رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ لوگ اس صحیح راستے کو بالکل بھول گئے، صاف بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ انسانوں کو سمجھایا جائے۔ اس سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، کان الناس امۃ واحدہ۔ اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، غلط راہ پہ پڑ گئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اب اللہ نے نبی بھیجے خوشخبریاں دینے کے لیے بھی، خبردار کرنے کے لیے بھی۔ تو مسئلہ آ کے یہاں کھڑا ہوا کہ لوگ جب غلط راستے پہ پڑ گئے، اب انہیں سمجھانا ہے، سمجھانے کے لیے پیغام بھیجنا ہے۔ تو پیغام کیسے بھیجیں؟ اللہ جو لقوی عزیز۔ اب وہ آپ تو تصور کرنے کی بات کرتے ہیں، کہتے تصور کرو، اللہ کا تصور کی کوئی جھلک ہی دماغ میں آ جائے تو بے ہوش ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہلکا سا دیکھا تھا نا، وہ لشکرہ ہی کہے نا اسے، وہ کوئی پورا منظر کدھر دیکھا، ہو گئے بے ہوش یا نہیں؟ اور جو 7 بندے تھے وہ سارے مر گئے یا نہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ اور اللہ آپ سے کلام کرے تو تحمل کیسے کریں گے؟ دل پھٹ جائے گا آپ کا۔ اللہ بولے اور آپ سن لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی طاقت ہی نہیں۔ اللہ کی ایک تجلی پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اللہ گفتگو کرے، کلام کرے انسان سے، اور وہ تحمل کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے جو ایک مخلوق جو نور سے اس نے پیدا کی، اور جس کو ایک خاص طاقت بھی دی،
ان میں سے چن لیتے ہیں. اچھا سارے فرشتوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کا تحمل کر سکیں. قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے یعنی حکم دیتا ہے، اب ظاہر ہے حکم سارے فرشتوں کو نہیں دیتا، وہ جو خاص فرشتے جو حکم لے کے اترتے ہیں ان کو دیتا ہے. ان میں سے بھی اکثریت جب آواز باختہ ہو جاتی ہے، بعد میں بڑے بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا. یعنی وہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا. اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی دہشت ہوتی ہے، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رعب پڑتا ہے، وہ فہم نہیں حاصل کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے. دبدبا. تو یہ تو بڑے جیسے جبریل علیہ السلام ہیں اور میکائیل علیہ السلام، اس طرح کے جو بڑے درجے کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کا وہ کلام سنتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ والا، اب یہاں پہ جو رسولوں کا مطلب آیا ہے جبریل علیہ السلام اور ان کی پوری پارٹی، کیونکہ اللہ نے اپنا کلام جس فرشتے کے سپرد کیا سب سے پہلے، جو بھی کلام تورات ہو انجیل ہو، وہ جبریل علیہ السلام ہیں. تو لیکن یہاں جمع آیا تو جبریل اکیلے نہیں ہیں، ان کی پوری ٹیمیں ہیں، لے کے پیغام وہ آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جیسے ایک آپ کوئی بہت بڑی سفارت جب بھیجتے ہیں تو وہ اکیلا سفیر تو نہیں بھیجتے، اس کا پورا عملہ ہوتا ہے، اس کا پورا سٹاف ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ جنات یہ کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہم انا لمسنا السماء، ہم نے ٹچ کیا آسمان، ادھر جاتے رہتے تھے پہلے بھی، اب بھی ہم گئے تو فوجدناها ملیت حرسا شدیدا وشہبا، تو ہم نے اسے پایا کہ اس میں بہت پیرا ہے، سخت اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہر طرف توپیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ہی کوئی نظر آتا ہے جن تو فائر آ جاتا ہے، ایک دم گائیڈڈ میزائل چل پڑتا ہے. اور اس سے پہلے یہ تمام ہونے سے پہلے انا کننا نقعد منہا مقاعد للسمع، وہاں پہ ہمارے مورچے تھے جن میں گھات لگا کے ہم بیٹھ کر باتیں سنا کرتے تھے فرشتوں کی. فمن یستمع الان، اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، وہ پاتا ہے اپنے پیچھے آتا ہوا ایک انگارہ. یہ یوں سمجھے نا، یہ ہماری اسلام آباد ہائی وے ہے، ابھی میں ادھر ہی سے آیا ہوں، آپ بھی آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، لیکن جب روٹ لگتا ہے تو جا سکتے ہیں. اور روٹ اگر کلنٹن کے لیے لگا ہو تو پھر تو اس دن گھر سے بھی نہیں نکل سکتے. تو یہ جنات یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے ہم آتے جاتے تھے، لیکن اب جو روٹ لگا ہے نا تو ہمیں تو کوئی ادھر جانے ہی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اب یہ جو صورت بن گئی ہے تو اب وہ پیغام رساں جو آ رہے ہیں، اب آپ کو اندازہ ہوا نا کہ یہ کوئی اکیلے جبریل نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ٹیم ہے جو جبریل علیہ السلام کے ماتحت ہے، جس نے یہ سارا اہتمام کرنا ہے پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے، کوئی شیطان نہ سن سکے، کوئی دوسرے کے کانوں میں نہ پڑے، یہ محفوظ طور پر اس آدمی تک پہنچے کہ جس کو اللہ نے چن لیا. تو اللہ یستفی من الملائکہ، فرشتوں سے چنا کس کو؟ جبریل کو اور ان کی پوری ٹیم کو. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے چنا. یہ 1,24,000 بیان کیے جاتے ہیں انبیاء جن تک یہ پیغام آیا. ان میں سے 313 رسول ہیں جن کے پاس، جن کو حجت دے کے بھیجا گیا، جن کو ماننے کا مطلب بچنا اور جن کو نہ ماننے کا مطلب دنیا میں عذاب سے دوچار ہونا تھا. وہ برہان قاطع بن کے آئے، فیصلہ کن شے بن کے آئے. وہ 313 ہیں. یہ سب چنے کس نے؟ اللہ نے چنے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اب آپ کو کڑیاں معلوم ہو گئیں. پیغام کس کا؟ اللہ کا. پہلا پیغامبر کون؟ فرشتہ. اس کے بعد پیغامبر 1.25 کے لگ بھگ انبیاء اور 313 تعین کے ساتھ جو رسول. ہاں ہم ان میں سے ان کو تو مانتے ہیں رسول جن کا ہمیں قرآن مجید نے بتایا، باقی ہم مانتے ہیں 313 آئے، کہاں آئے ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن یہ تعداد چونکہ روایت میں آ گئی ہے اس لیے ہم اسے تسلیم کریں گے اور تعین نہیں کر سکتے کہ فلانا ہے یا فلانا ہے. ہاں جو یہاں قرآن نے ہمیں نام لے کے بتا دیا، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یونس علیہ السلام ہیں، یہ لوط علیہ السلام ہیں، یہ شعیب علیہ السلام ہیں، یہ حضرت ہود ہیں، یہ حضرت نوح ہیں. یہ ہم مانیں گے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جو اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے، سمجھایا، اور اس کے بعد وہ قومیں نہیں مانی تو ہلاک کر دی گئی. تو اب آپ کو سمجھ آیا 2 کڑیاں ہو گئیں. اللہ کا پیغام، پہلی کڑی کون سی ہے؟ پہلی کڑی ہے فرشتہ رسول، اور دوسری کڑی کون سی ہے؟ انسان رسول. اور ان دونوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟
یہ سورہ نساء میں بتایا رسولم مبشرین و منذرین، یہ رسول آئے، یہ جو جن کا بھی آپ کے سامنے، اب یہاں فرشتہ رسول کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ جو نبی رسول یا جو دنیا میں جو نظر آئے یا جنہوں نے اللہ کا پیغام سامنے آ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آئے مبشرین و منذرین، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جو مانے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے، اس کے لیے راحت ہے، چین ہے۔ جو نہیں مانے گا، وارن کرنا، خبردار کرنا، عذاب سے دوچار ہوگے، برباد ہوگے، ہلاکت میں پڑو گے، ویل ہے تمہارے لیے، بربادی ہے۔ یہ جو ہے یہ انذار کرتے ہوئے آئے۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ والا حصہ سمجھ لیجئے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہ بچے۔ اب یہ بہت ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا نکتہ ہے یہ؟ کہ دیکھیں، دنیا میں ریاست ایک قانون بنا دیتی ہے، ہر شہری کا فرض ہے کہ اسے قانون معلوم ہو۔ اگر اسے قانون معلوم نہیں ہے، اس نے خلاف ورزی کی، پکڑا گیا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قانون معلوم نہیں تھا۔ Ignorance of law is no excuse۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے، آپ نے سرخ بتی کراس کر دی، آپ کو پکڑ لیا گیا، آپ کہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سرخ بتی پہ رکنا ہے، تو چلان تو ڈبل ہوگا نا، ایک جہالت کا چلان۔ تمہیں لائسنس دیا کس نے جسے یہ نہیں پتا کہ سرخ بتی پہ رکنا ہے، اور دوسرا سرخ بتی کراس کرنے کا چلان، ڈبل چلان ہوگا۔ بلکہ لائسنس ہی ضبط ہونا چاہیے ایسے بندے کا جو یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سرخ بتی پہ جو ہے رکنا بھی تھا۔ تو یہ اگنورنس جو ہے یہ کوئی دنیا میں معافی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اس اصول پر کہ اللہ بھی کہے تمہیں نہیں پتا، کیوں نہیں پتا تھا؟ میں نے تمہیں سماعت نہیں دی تھی، بصارت نہیں دی تھی۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس بنیاد پر پوچھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، اسی لیے نبوت کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت، اللہ کا فضل۔ رحمتم من ربک انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا رحمتا من رب انا کنا مرسلین رحمتا من ربک۔ یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ یہ جو ارسال رسول ہے اور انزال کتب ہیں، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، تاکہ لوگ ان کے پاس اللہ کے سامنے کوئی یہ عذر، اگرچہ کہ یہ عذر بنتا نہیں، لیکن چونکہ اللہ ایک مہربان ہستی ہے، وہ ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ماں کا معاملہ ریاست والا اس طرح کا نہیں ہوتا۔ بچہ کہے اماں بھول گیا تھا، بچہ کہے اماں غلطی ہو گئی، بچہ کہے اماں مجھے پتہ نہیں تھا، تو ماں تو مانتی ہے نا، ریاست نہیں مانتی، ماں تو مانتی ہے۔ اور وہ ہستی جو ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کے محبت کرنے والی ہے، وہ کیوں نہیں مانے گی؟ لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ آخرت میں آ کے یہ عذر پیش کریں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لوگوں کا یہ عذر ختم کرنے کے لیے، لوگوں کا آپ اسے بہانہ کہہ لیں، چلیں بہانہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اہتمام فرمایا کہ اتنے رسول بھیجے، پیغمبر آئے، پیغام رسانی کی، تاکہ لوگوں کو کان ہو جائیں، لوگوں کو خبر ہو جائے، لوگ جو بھولے ہوئے ہیں انہیں یاد آ جائے، انہیں سمجھا دیا جائے کہ اللہ کے ہاں آپ کا محاسبہ ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، پکڑ ہونی ہے، آپ کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں اس جو بھی کر رہے ہیں اس کا محاسبہ ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہم نے رسول بھیجے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ عذر نہ رہے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد غلط کام کر رہے تھے، ہم ان کو فالو کرتے رہے، سوچا ہی نہیں، اس لیے آج یہاں پہنچ گئے۔ نہیں، رسولوں نے آ کے سمجھا دیا۔ یہ رسولوں کے آنے کا ایک مقصد اور بھی بیان ہوا ہے، یہ سورہ حدید میں بیان ہوا۔ یعنی یہاں پہ تو یہ بتایا رسول اس لیے آئے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے۔ سورہ حدید میں بات یہ کی کہ رسول اس لیے آئے تاکہ دنیا میں انصاف ہو جائے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی، میزان جس میں عدل، برابر، انصاف، میزان تو اسی چیز کی علامت ہے نا، یعنی دین حق، اس کو یہاں میزان کہا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، یعنی لوگ ظلم پر کھڑے ہوتے ہیں،
انصاف پر کھڑے ہو جائیں, انصاف عام ہو جائے, ظلم ختم ہو جائے. یہ کچھ آپ کو لگا نہیں کہ ادھر کوئی اور بات ہو گئی, یہاں کوئی اور بات ہو گئی ہے؟ وہاں بتایا رسول اس لیے آئے کہ بہانہ ختم ہو جائے, یہاں بتایا رسول اس لیے آئے کہ انصاف قائم ہو جائے. بظاہر یہ فرق ہے, حقیقت میں فرق نہیں ہے. پتہ ہے کیسے؟ اس لیے کہ ظلم کے نظام میں اگر آپ کو پتہ بھی ہو حق کیا ہے, سچ کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, اس پر چلنا آسان نہیں ہوتا. جادوگروں کو پتہ لگ گیا تھا نا حق کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا, انہیں پتہ لگ گیا حق کیا ہے. انہوں نے کہا ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس کے بعد ہوا کیا ان کے ساتھ؟ فرعون نے کیا کہا؟ ہاں, ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری اور سولی دے دوں گا تم کو. انہوں نے کہا لا زیر, کوئی پرواہ نہیں, انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا, تو دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا. ٹھیک ہے, وہ جنت چلے گئے. اتنی ہمت کتنوں میں ہوتی ہے؟ تمام انسان اتنی ہمت والے ہوتے ہیں؟ عام آدمی کیا کرے گا؟ خود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ یعنی یہ جن کے سامنے سب کچھ ہوا, وہ کون سا ایمان لے آئے؟ تو اوپر اگر فرعون بیٹھا ہو تو نیچے لوگوں کے لیے ایمان لانا وہ ناممکن کر دیتا ہے. سورۃ النصر میں کیا بات آئی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی, یعنی اسلام غالب ہو جائے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, یہ لوگ اندر سے مان چکے ہیں آپ سچے ہیں, جانتے ہیں. یہ ابو جہلوں کے ظلم کی وجہ سے مان نہیں سکتے. تو جو ہی اوپر سے وہ ظلم ہٹے گا, یہ سارے جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے, پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی. اب آپ سوچئے آج ہم لوگ, ہم میں سے کتنوں کے دل میں اسلام کی بغاوت ہے, اللہ سے دشمنی ہے, عداوت ہے؟ کسی کے دل میں ہے؟ کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ ظالمانہ نظام ہے اوپر. وہ ہمیں روٹی کے چکر ہی سے نہیں نکلنے دیتے بھائی. وہ جو ہم بچپن میں کتے لڑاتے تھے روٹی بیچ میں دو کتوں کے درمیان پھینک کے, وہ آج اس پر ہمیں لڑاتے. اس لیے کسی نے کہا, کیا خوب کہا, کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اقتدار باطل کا ہو, آپ کو کدھر کوئی متقی بننے دے گا؟ اور اقبال نے تو خیر, اقبال تو اقبال ہے. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, کہ جس نے عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. وہ سارا جو. تو اب آپ سوچئے کہ نبی آ کے وہ نظام بھی قائم کرتے تھے تاکہ کمزور سے کمزور آدمی بھی نیکی کے رستے پر چل سکے. اب عذر پوری طرح ختم ہو گیا. وہ جو عذر تھا نا, مطلب ایک عذر ہے کہ مجھے پتہ نہیں, دوسرا عذر ہے پتہ تھا, مجبور تھا. تو نبی نے دونوں عذر ختم کر دیے, معلوم بھی کروا دیا کہ صحیح کیا ہے, اور باطل کو ختم کر کے حق کو قائم کر کے نیکی پہ چلنا آسان بنا کے اب گئے ہیں. یہی وجہ ہے 23 سالوں کے بعد جا کے پوچھا الا هل بلغت. میں تو ایک تقریر کر کے آخر میں کہتا ہوں وما علینا الا البلاغ. حضور نے تو نہیں فرمایا وما علینا الا البلاغ. 23 برس کے بعد جب دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور اسلام پر چلنا آسان ہو گیا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہر قسم کا خوف ختم ہو کے امن و امان ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اب پوچھا میں نے دین پہنچا دیا, تو پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکاوٹ دور کر کے دے دی. اب تو چلو نا, جو آپ نے فرمایا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں, تو آسانی یہ ہے کہ کوئی مشکل کوئی رکاوٹ آگے نہ رہے دین پر عمل کرنے کے لیے. تو گویا حجت کامل کب ہوگی, عذر مکمل طور پر کب ختم ہوگا, جب ساری رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی. تو اب رسولوں کے بھیجنے کا مقصد دونوں جگہوں پہ جو آپ آیا ایک ہی ہے, عذر ختم کرنا. عذر ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علم کی حد تک بتا دینا کہ یہ راستہ ہے, اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حالات ایسے سازگار بنا دینا کہ اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے. تو
تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ پیغام رسانی کرواتا رہا۔ اب اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو رسول ہیں یا نبی ہیں وہ انسان ہیں یا بشر ہیں یا نور ہیں یا کیا، تو دیکھیے یہ ایک تو خیر یہ بحث لا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نور و بشر کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں روح ربانی جو پھونکی گئی ہے وہ نور ہے۔ اب ظاہر ہے جو انبیاء جن کو اللہ نے چنا ہے ان کے اندر وہ اس نور کا غلبہ ہونا، اس کا وہ مجسم نور ہونا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انہیں اللہ نے دنیا میں ایک جسمانی وجود بھی دیا ہے اور وہ اسی مٹی سے بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں یہ آیت بہت واضح ہے کہ فرشتہ بھی اللہ چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ چنتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو ایک اور انداز میں بھی کہا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر زمین کے اوپر ملائکۃ یمشون مطمئنین فی الارض، اگر فرشتے آباد ہوتے اور یہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہوتے، لانزلنا من السماء ملک الرسول، تو پھر ان کو سمجھانے کے لیے ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔ لیکن اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کو سمجھانے یا بتانے کے لیے فرشتہ آیا تو آخر اس نبی میں بھی تو کوئی صفت ملکوتی تھی نہ کہ فرشتے نے آ کے اس سے کلام کیا۔ یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ فرشتے کا بھی تحمل کرنا۔ ہم تو جن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، وہ جن تو خیر بہت عفریت من الجن بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، بھوتنا دیکھ کے 3 دن بخار نہیں اترتا، تو اس سے تو بہت بڑی جنات تو بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ لیں تو شاید ویسے ہی تو فرشتہ، جن کی حیبت سے جن بھی بھاگ جاتے ہیں، اور وہ بھی فرشتہ کون سا؟ جبریل علیہ السلام، ذی قوت عند ذل عرش المکین، جو بہت قوت والا اور عرش مکین کے ہاں وہ مطاع ہے، تمام فرشتوں کے بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ جب آ کے افق پورے کے اوپر جلوہ گر ہو گیا، وَهُوَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، پورے افق کے اوپر چھایا ہوا تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، ادھر ہی رہتے ہوئے جھک کے بالکل قریب آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کے عام آدمی کا تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو انسانوں میں سے بھی چنے جاتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے، وہ بھی خاص الخاص انسان، جیسے فرشتوں میں سے بھی وہ خاص الخاص فرشتے جو چنے جاتے ہیں اللہ کی پیغام رسانی کے لیے، انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ خاص الخاص انسان چنتا ہے جن کو اپنا پیغام بر بناتا ہے۔ اور یہ 2 کڑیاں ہمارے سامنے آئیں، یہ سلسلہ جاری رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا۔ اب کوئی انسان اس مقام پر فائز نہیں کیا جائے گا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ لیکن انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے کیا اہتمام کیا، یہ آگے آئے گا۔ یہاں پہ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ انسانوں تک اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا کیوں، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کا ذریعہ کس کو بنایا، فرشتہ رسول کو بھی اور انسان رسول کو بھی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے رسول پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وہ پیغام پہنچایا، کیسے پہنچایا، کتنا پہنچایا، جن تک پہنچا کتنا پہنچا، یہ سب یہ حساب کتاب وہ کرتا ہے، یہ ان کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ حساب وہ خود کرتا ہے، ہر ایک کا حساب اس کے پاس ہے۔ لِيَعْلَمُوا أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وہ یہ سارا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ جو بھی ان کے آگے پیچھے جو رصد اور وہ جو پہرے دار بھیجتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پورا ان تک لوگوں تک پہنچا دیا گیا، اور اس نے ان کے ارد گرد کی ہر شے کو اپنے احاطے میں لے کے رکھا ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔